بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم سیکھیں گے تیمم کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ تیمم کا حکم کب اترا۔ تیمم کا حکم قرآن مجید کی آیت نمبر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ۔ صدق اللہ العظیم۔ اب اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ اس آیت کا شان نزول یہ ہے، متفق علیہ حدیث میں آیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھی کہ میرا ہار گم ہو گیا۔ اب جب میرا ہار گم ہوا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا تو قافلے کو اس جگہ پہ ٹھہرایا گیا اور میرے ہار کی تلاش جاری ہوئی۔ اب صحابہ اکرام ہار ڈھونڈ رہے تھے کہ اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا، تو تمام صحابہ اکرام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان سے کہنے لگے کہ اے ابو بکر، تم دیکھتے نہیں کہ عائشہ نے کیا کیا؟ آج ان کی وجہ سے آپ علیہ السلام کو اور ہم سب کو یہاں پر ٹھہرنا پڑا اور ہمارے پاس پانی بھی موجود نہیں ہے۔ اب جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو وہ گئے۔ جب آپ علیہ السلام کے پاس گئے تو وہاں دیکھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آپ علیہ السلام سر رکھ کر آرام فرما رہے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹا اور غصے میں انہیں چٹکیاں بھی کاٹی۔ ظاہر ہے والد تھے، انہیں چٹکیاں بھی کاٹی تو وہاں سے چلے گئے اور انہیں یہ بتایا کہ دیکھو تمہاری وجہ سے آج قوم کس مشکل میں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے اٹھنے کا بہت دل کیا، لیکن آپ علیہ السلام ان کی گود میں آرام فرما رہے تھے، اس وجہ سے وہ نہ اٹھی اور اپنی جگہ پر بیٹھی رہی۔ جب آپ علیہ السلام اپنی نیند سے اٹھے تو اس وقت یہ آیت شریفہ نازل ہوئی۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ، جب تم میں سے کوئی مریض ہو، او علی سفرن، یا سفر میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی ایک ڈھلوان والی جگہ سے آئے، یعنی کہ ڈھلوان والی جگہ سے مراد قضائے حاجت سے ہو کر آئے۔ اس وقت واش روم تو ہوتے نہیں تھے، تو زمین کا وہ حصہ جو اوپر آیا ہو اور دوسری جگہ سے زمین نیچے ہو، ڈھلوان والی جگہ پر لوگ جا کے قضائے حاجت کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی قضائے حاجت والی جگہ سے آئے یا چھو لے اپنی عورتوں کو، یعنی کہ اس نے ازدواجی تعلق قائم کیا ہو، اب اس صورت میں ان سب کے بعد اسے پانی نہ ملے، جب تمہیں پانی نہ ملے تو تم پاک مٹی سے پاکی حاصل کرو اور مسح کرو مٹی کے ساتھ اپنے چہرے کا اور اپنے ہاتھ کا بازو سمیت۔ اسی طرح حدیث شریف میں بھی آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کو بقایا امت پر 3 چیزوں پر فضیلت حاصل ہے، اور بھی کئی چیزوں پر فضیلت مختلف احادیث میں وارد ہوئی ہیں، لیکن اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزوں میں سے نمبر 1 کہ تمہاری صفوں کو ملائکہ کی صفوں کی طرح قرار دیا گیا، دوسرے نمبر کے اوپر کہ تمہارے لیے، اس امت کے لیے اس پوری زمین کو مسجد بنایا گیا، اور کسی امت کو یہ فضیلت حاصل نہیں تھی، اور نمبر 3 کے اوپر کہ اس زمین کی مٹی کو تمہارے لیے پاکی کا ذریعہ بنایا۔ اسی کے ساتھ ساتھ تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ تیمم کے اندر 2 فرائض ہیں، نمبر 1 نیت کرنا، نمبر 2 ضربیں ہیں۔ نیت اب بے شک وہ تیمم غسل کے لیے کر رہا ہو یا وضو کے لیے کر رہا ہو، جب وضو کے لیے تیمم کر رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وضو کی نیت کر لے، اور جب غسل کے لیے کر رہا ہے تو اسے چاہیے کہ غسل کی نیت کر لے۔ اس کے بعد 2 ضربیں اب کس طرح کرنی ہیں؟ 2 ضربیں اب اس طرح کہ زمین کے اوپر پاک مٹی پڑی ہوئی ہے، اس کے اوپر اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح مارنے کے بعد انہیں جھاڑ کر چہرے کے اوپر صحیح طرح مل لے، جہاں جہاں وضو کے اندر پانی پہنچانا لازمی ہوتا ہے وہاں چہرے کو مل لے، پھر اس کے بعد دوبارہ مٹی پر ہاتھ مار کر اسے جھاڑے،
جھاڑنے کے بعد اپنے بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کے اوپر پوری بازو کے اوپر اس کو صحیح طرح مل لے، یعنی کہ کونی سمیت لے کر سب کچھ پوری بازو کو مل لے۔ پھر اسی طرح دائیں ہاتھ کو لے اور بائیں ہاتھ کی اوپر والی سائڈ اور پوری بازو کو صحیح طرح کر کے مل لے۔ تو یہ تھا تیمم کا طریقہ، اور اسی کے ساتھ ہم نے سیکھا کہ تیمم کے فرض کتنے ہیں۔ تیمم کے اندر 2 فرائض ہیں، نمبر 1 نیت کرنا اور نمبر 2 ضربیں ہیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔